عنها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی جو ہر طرح کی برتری، بزرگی اور ثنا و شکر، عبادات و اطاعت کا حقیقی مستحق ہے، اور رب ذوالجلال والاکرام جو ہر طرح کی کمیوں، نقائص اور خامیوں سے مبرہ، منزہ، پاک اور صاف ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ کا بے پایاں شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو ہدایت پر، دین اسلام پر زندہ اور سلامت رکھا۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ احباب گرامی، جیسا کہ گزشتہ خطبے میں باتیں چلی تھی کہ کانا دجال، جسے فتنہ دجال سے دنیا جانتی ہے، اور یہ سب سے عظیم اور سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس عظیم فتنے کے اوپر باتیں چل رہی تھی۔ بتلایا گیا تھا کہ دجال کا خروج، دجال کا خروج کتنا قریب ہے، یعنی دجال جو آئے گا اور نکلے گا وہ دن بہت زیادہ دور نہیں ہے۔ اشارے، نشانیاں اور علامات ہمیں بتلاتی ہے کہ دجال کا خروج یقینی تو ہے ہی ہے، ہر طرح کے شبہے سے پاک تو ہے ہی ہے، مگر اس کا خروج، اس کا نکلنا، اس کا ظاہر ہونا، اس فتنے کا برپا ہونا، یہ بھی بہت ہی قریب ہے۔ وہ حدیث رسول جہاں میں نے آپ کو چھوڑا تھا، مسلم شریف کتاب الفتن کی، جس میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے بیچ نمودار ہوئے، ظاہر ہوئے، آئے، ہماری طرف جھانکے۔ اس وقت ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے تھے، اور اتنے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ آپ لوگ کس چیز پر بحث و مباحثہ کر رہے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ نذکر الساعہ، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا لن تقوم، قیامت ہرگز ہرگز قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے پہلے تم لوگ قبلہا 10 آیات، قیامت کے وجود سے پہلے پہلے، دنیا ختم ہونے سے پہلے پہلے، قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے تم لوگ 10 بڑی بڑی نشانیاں دیکھو گے۔ فذکر الدخان، اس میں دخان کا، دھواں کا تذکرہ فرمایا، دجال، فتنہ دجال کا تذکرہ فرمایا، دابۃ الارض، اس کے بعد آپ نے زمین سے نکلنے والا
ایک قسم کا جانور ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا طلوع الشمس من مغربها، ایک نشانی یہ ہے کہ ان 10 نشانیوں میں سے کہ سورج پچھم سے نکلے گا، ہمیشہ جدھر سے نکلتا ہے اس کے برعکس سورج نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا وَنُزُولَ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَم، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا۔ نزول ہوگا کا لفظ یہ بتلاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے آئیں گے، اوپر سے آئیں گے۔ اس لفظ سے ان لوگوں کے عقائد کی تردید ہوتی ہے کہ جو چور، لفنگے، بے ایمان اور دجال قسم کے لوگ آ کر کے اپنے آپ کو مسیحیت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ ہیں، ایسے ملعون لوگوں کے منہ پر اور عیسائیوں کے منہ پر زوردار تماچا لگتا ہے۔ خیر عیسائیوں کا تو ان کا عقیدہ ہی الگ ہے، مگر اس امت و ملت میں رہتے ہوئے جن دجالوں، کذابوں، لعینوں، خبیثوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم عیسیٰ ہیں، معاذ اللہ ہم مسیح ہیں، مسیح موعود ہیں، ان لوگوں کے عقیدے پر ہی نہیں بلکہ ان کے چہروں پر زوردار تماچا لگتا ہے کہ وَنُزُولَ عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَم، قرآن نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو زندہ تابندہ اس وقت جب یہودیوں نے گھیرا تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کی بات ہوئی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ تو قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وَنُزُولَ عِیسیٰ ابْنَ مریم وَیَاجُوجَ وَمَأْجُوجَ، اور یاجوج ماجوج کا نکلنا، یہ بھی ایک انسانوں میں ہی بڑی عجیب قسم کی مخلوق ہے۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ انہی لمحات میں آگے چل کر کے آئے گا۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالی ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح سے سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو بچانے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٌ بِالْجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، آپ نے 3 ایسے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا، بتلایا کہ زمین 3 مقامات پر زمین بڑے پیمانے پر دھس جائے گی، بڑے پیمانے پر۔ یوں تو روز مرہ میں بہت سارے مقامات پر زمینیں دھستی رہتی ہے، لوگ دھستے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، وجوہات، اسباب، ریزنز جو بھی رہے ہوں، مگر 3 بڑے بڑے ایسے حادثات ہوں گے۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ خسوف خسف بالمشرق، ایک پورب کے جانب زمین کے دھسنے کا بڑا واقعہ پیش آئے گا، زمین کے دھسنے کا بڑا واقعہ پیش آئے گا۔ وخسف بالمغرب، اور ایک ادھر پچھم کی طرف، وخسف بالجزیرۃ العرب، اور جزیرہ عرب میں ایک بڑا ایسا واقعہ آئے گا زمین دھسنے کا۔ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس الى محشرهم، یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک آخری نشانی یہ ہوگی کہ یمن سے ایک آگ نکلے گی۔ وآخر ذلك نار تخرج من اليمن، یمن سے ایک بڑی آگ نکلے گی، اور یہی قیامت کی سب سے آخری نشانی ہوگی۔ اس کے بعد اب نشانیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ آگ کیا کرے گی؟ تطرد الناس الی محشرہم، لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر کے لے جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ دیکھ رہے ہیں
آخری نشانی جو ہوگی وہ آگ کی نکلے گی اور وہ آگ لوگوں کو ہکالتے ہوئے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ بڑی بڑی نشانیوں کے خروج کا وقت آ گیا ہے، اور دجال کا خروج کا وقت بھی آ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، وہ بھی مسلم شریف کتاب الفتن کی حدیث ہے، ثلاث اذا خرجنا، کہ 3 واقعات ایسے رونما ہوں گے کہ لم تکن آمنت من قبل، یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے خطبے کے بعد پڑھی، اس کے بعد یہ آیت کریمہ کا تذکرہ فرمایا، لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، کہ جن نشانیوں کے ظہور پذیر ہونے کے بعد لوگوں کا ایمان کارگر نہیں ہوگا، لوگ اس سے پہلے اگر نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو اب اس کے بعد نیک عمل کریں گے تو ہیچ بیکار ہے، زیرو بھی نہیں ملے گا۔ ایسے آدمی بارگاہ رب العزت سے مردودیت کی سند دے کر کے پھٹکار دیا جائے گا کہ اب اس کے اعمال صالحہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان لائے تو بھی گئے، ایمان قابل قبول نہیں۔ جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائے، ان تینوں میں سے آپ نے فرمایا طلوع الشمس، جب ادھر سے سورج نکل جائے گا مغرب سے، ابھی ادھر سے نکلتا ہے، مغرب سے نکلنے کے بعد ایمان کا، توبہ کا دروازہ بند۔ اور یہ تینوں واقعات جو ابھی میں اور ذکر کر رہا ہوں، تینوں واقعات جو ہے ایک کے بعد ایک نکلے گا۔ آپ نے مزید فرمایا دابۃ الارض سے پہلے فرمایا دجال کا ظہور ہو جائے گا، دجال ظاہر ہو جائے گا تو بھی قصہ ختم، اور اوپر سے دابۃ الارض، وہ نشانی یہ ہوگی مومن اور کافروں میں امتیاز کرنے والی کہ دجال جو ہے ایک ایک نشان لگا دے گا کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، وہاں سے قصہ ختم، پتہ کٹ۔ اب مسلمان بنتے رہو دن بھر رات بھر، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے جب تک سانسیں ابھی چل رہی ہے، دجال نہیں دیکھے ہو، دجال کے آثار دیکھ چکے ہو، اب یہ آثار دیکھ کے اپنے آپ کو بدلو، ورنہ دجال کی جماعت میں خالی بلی شامل ہو جاؤ گے، اور الگ سے پھر اس کا حساب کتاب کٹائی چھٹائی کا شروع ہوگا۔ یہ میں کیوں کہنے لگا ہوں کہ دجال کے آثار آپ نے دیکھ لیا ہے؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةً، وہ دجال تو تم میں ہی ظاہر ہوگا، تمہارے بیچ وہ رونما ہوگا۔ إِنَّهُ لَحَقٌّ، اس کا نکلنا ثابت شدہ ہے، حق ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ وَأَمَّا إِنَّهُ قَرِيبٌ، اور اس کا نکلنا قریب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اور اس کا نکلنا قریب ہے۔ وَأَمَّا إِنَّهُ قَرِيبٌ، اس کا نکلنا قریب ہے، اس کا خارج ہونا قریب ہے۔ دجال کا نکلنا قریب ہے۔ مزید آپ نے فرمایا فَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بالکل قریب ہے، کب آ جائے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دجال بہت قریب ہے۔ کتنے قریب ہے اب آپ کو بتا رہا ہوں۔ دجال اس وقت کہاں ہے، یہ بھی ایک سوال آئے گا، آگے اور باتیں آئیں گی۔ کچھ روایات سے ایسا لگتا ہے کہ دجال دنیا میں موجود نہیں ہے، مگر ایک مسلم شریف کی کتاب الفتن کی صحیح ترین حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ؟ خاتون ہے، یہ عورت ہے۔ یہ بیان کرتی ہے کہ ایک دفعہ منادی کرنے والے نے، آواز دینے والے نے آواز لگائی کہ الصلاۃ الجامعہ، نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، سب مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ یہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے یہ جملہ بولا جاتا تھا اس وقت۔ تو کہا کہ آپ کے جو پکارنے والے مؤذن تھے انہوں نے یہ آواز لگائی کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ مسجد میں۔
میں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، تو میں بھی خاتون تھی، عورت تھی، میں بھی بھاگتے ہوئے چلی گئی، میں بھی چلی گئی بھاگتے ہوئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھائی، نماز کا وقت رہے نہیں رہے، مسجد میں داخل ہوئے تو کم از کم 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے، جو سنت ہم سے تقریباً چھوٹ چکی ہے، جو سنت تقریباً ہم سے چھوٹ چکی ہے۔ اگر آپ خطبے کے بیچ بھی آتے ہیں تو 2 رکعت آپ کو پڑھنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ زیادہ پڑھنے لگتے ہیں، زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں، صرف 2 رکعت خطبے کے بیچ۔ اگر خطبہ سے پہلے آئیں تو 1000 پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا۔ بہرحال حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ سلام پھیرے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ منبر رسول پر جلوہ فروز ہو گئے، آپ منبر پر تشریف لے آئے، اور میں صفوں میں سب سے پیچھے عورتوں کی صف میں تھی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کہا کہ میں عورتوں کی صفوں میں، آگے مردوں کی صفیں تھی اور پھر عورتوں کی صفیں لگی تھی، تو میں عورتوں کے صفوں میں پیچھے عورتوں کے بیچ تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم لوگوں کو اس لیے جمع نہیں کیا ہوں کہ ڈراؤں، تم لوگوں کو کوئی بشارت سناؤں، کسی چیز سے ڈراؤں دھمکاؤں، اس کے لیے نہیں، کچھ بانٹنے کے لیے نہیں۔ میں کس لیے یہاں پر جمع کیا ہوں؟ نماز میں تاخیر بھی ہو چکی تھی، آپ کی نماز میں تاخیر بھی ہو چکی تھی، تو آپ نے اس کے بعد بیان فرمایا، دراصل میں اس لیے جمع کیا ہوں تم لوگوں کو کہ مجھے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کسی بات نے مجھے روک لیا تھا، جو عیسائی سے مسلمان ہوئے تھے۔ بات کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، بات یہ تھی کہ مجھے ان کی بات بڑی پسند آئی، جو میں تم لوگوں کو ڈراتا تھا دجال کے فتنے سے، دجال کا واقعہ میں تم لوگوں کو سناتا تھا، انہوں نے ایک ایسا واقعہ سنایا کہ لخم و جذام کے قبیلے کے تقریباً 30 لوگوں کو لے کر کے وہ سمندری سفر پر نکلے، سمندری سفر پر 30 لوگوں کے ساتھ نکلے۔ اب جب نکلے تو سمندری طوفان نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا، سمندری طوفانی موجوں میں وہ بھٹکتے رہے، چونکہ ہماری طرح اسٹیمر اور یہ بڑے بڑے کشتیاں، انجن والے جہاز اس زمانے میں تو تھے نہیں، لکڑیوں کی کشتیاں بنتی تھی اور اس پر سفر کرتے تھے۔ اگر ہوا مخالف سمتوں میں چلتی تھی تو اس بیچاروں کو بڑی دشواریاں ہوتی تھی، اور کشتی بجائے ادھر جانے کی جو ہے پانی کا جہاز، کشتی ادھر چلی جاتی تھی۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 30 لوگ قریب تھے، 30 لوگوں کے ساتھ ہم لوگ نکلے سمندر میں۔ اب مہینوں بھر ہمیں سمندر میں طوفانی موجوں نے بھٹکائے رکھا، مہینوں بھر چلتے رہے، ادھر سے ادھر مارا پھرا، جو ہے ایک جزیرے کے قریب پہنچے۔ وہاں پر ہم نے ایک چھوٹی کشتی کے سہارے سے ہم اس جزیرے میں اترے۔ اترنے کے بعد جب ذرا آگے گئے، سامنے گئے، تو ایک ایسی عورت، بعض روایات میں ہے کہ ایسا جانور جن کے بال اتنے تھے کہ وہ پہچانے جانے کے قابل نہیں تھے، یا ایسا کوئی جانور تھا جو پہچانے جانے کے قابل ہی نہیں تھا، اتنا گھنا بال تھا۔ بہرحال میں نے پوچھا، کم بخت تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ ہم جاسوس ہیں۔ آگے کس کے جاسوس ہو؟ کہ ذرا ادھر جاؤ، کیا اس دیر کی طرف جاؤ، سامنے ویرانے جگہ ہے، ادھر جاؤ، وہ تمہارے منتظر ہیں، تمہارے سوالوں کے جواب وہ دیں گے، جاؤ ادھر۔ آگے ہم لوگ گئے وہاں پر گئے تو ایک ایسا دیو ہیکل انسان جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا،
ایک بھاری بھرکم انسان جو بیڑیوں میں، سلاخوں میں، جنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہ گھٹنوں، پیر، کندھے سمیت اتنا بھاری بھرکم ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو دجال معلوم ہوتا ہے کہ بہت بھاری بھرکم ہے۔ ایک اور روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان بین خلق آدم الی قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تب سے لے کر کے قیامت کی صبح تک اس سے بڑی کوئی مخلوق بنائی نہیں گئی، پیدا کی ہی نہیں گئی۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ دجال کا فتنہ جتنا بڑا ہوگا، وہ کمبخت شیطانی شکل والا دجال، وہ کانا، وہ لنگڑا بھی ہوگا، تھوڑا پیر ٹیڑھا ہوگا، ہے نا، تو وہ لنگڑا، وہ کانا جو ہے بڑا خطرناک جسم والا ہوگا۔ یہی وجہ کہ آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت کی صبح تک اتنی بڑی مخلوق پیدا نہیں کی گئی، اتنا بڑا فتنہ بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بعد میں بڑے کمال اور بڑے جو ہے شرف و کمال کے مالک صحابی رسول تھے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو امامت کا شرف حاصل ہوا، آپ تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو کہا کہ ہم نے پوچھا ان کو کہ کمبخت تو کون ہے؟ وہ زمین و آسمان کے بیچ اچھل رہا ہے، زمین و آسمان کے بیچ اس ویرانے جگہ میں اچھل رہا ہے، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پیر بھی، ایک کندھے بھی، چاروں طرف دیکھو بڑے بڑے مجرموں کو جو انتہائی طاقتور اور خوفناک قسم کا رہتا ہے ان کو کیسے جکڑا جاتا ہے، پیروں میں لگایا جاتا ہے، ادھر سے زنجیر ڈالی جاتی ہے، ادھر ڈالی جاتی ہے، اور چاروں طرف سے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ اب یہ یہاں سے کہیں بھاگ نہ سکے۔ تو فرمایا کہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور زمین و آسمان کے بیچ اچھل رہا تھا۔ اب اتنا بھاری بھرکم جسم و جان والا زمین و آسمان کے بیچ اچھل رہا ہو تو یہ لفظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی خوفناک اور انتہائی جو ہے بڑا جسم والا تھا۔ بہرحال کہا کہ کمبخت تو ہے کون؟ کہا کہ پہلے یہ تو بتا تو ہے کون اور تو یہاں کیسے آیا، تم لوگ یہاں کیسے پہنچے؟ اللہ اکبر۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب آپ علیہ السلام ممبر پر بیٹھے تھے تو آپ مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے، کیونکہ کبھی کبھی کوئی اہم واقعہ جب بیان کیا جاتا ہے تو ایک یا تو صورت کبھی کبھی خوف و ہراس کے شکار ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی جو ہے انسان مسکراتا ہے، اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ اب کوئی بڑی بات بیان کی جانے والی ہے، کوئی بڑی بات کہی جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام وہاں بھی مسکرائے تھے، اور پھر جو ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تو کہا کہ بھائی ہم ایسے ایسے جو ہے نکلے تھے سفر پر، اب طوفانوں نے ہمیں اتنا گھمایا، اتنا گھمایا، اور جو لکھتے ہیں شارحین تو بتاتے ہیں کہ یہ بحر ہند کا جو ہے واقعہ ہے، یعنی بحر ہند ہی میں وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے، دجال جہاں قید ہے وہ بحر ہند کا ہی جزیرہ ہے۔ بہر صورت تو کہا کہ تو آیا کہاں سے؟ کہا ایسا 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 واقعہ ہمارے ساتھ ہوا، میں سے آئے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ تو پھر پوچھنے لگے کہ بحیرہ طبریہ کے بارے میں پوچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، اور شام کے علاقے کے بارے میں پوچھا، وہاں کی ہریالیاں کیسی ہے، وہاں بحیرہ طبریہ کا پانی کیسا ہے، یہ سب پورا ایک لمبا سوال و جواب ہوا۔ کہا ایسا ہے، پانی بھی ٹھیک ہے، کھیتیاں بھی کر رہے ہیں، سب ٹھیک ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، کیا امیوں کے نبی یعنی ان پڑھوں کے نبی ظاہر ہو گئے؟ کہا ہاں ظاہر ہو گئے۔ کہا اس کے ساتھ کیا ہوا، لوگوں نے کیا کیا؟ کہا لوگوں نے ان کی اطاعت کی۔ کہا کہ اچھا اطاعت کی، تب تو بڑا اچھا کیا ہے۔ دجال بھی کہہ رہا ہے کہ تمہارے نبی کی اطاعت کر لیا جن لوگوں نے، انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے۔ دجال کہہ رہا ہے اچھا کیا۔
ہر مسلمان اطاعت سے پیچھے بھاگ رہا ہے، شکل و صورت دجال والا بنانا چاہتا ہے، تو ایسا نہ ہو۔ تو دجال نے کہا بڑا اچھا کیا، پھر ایک اور سوال کیا جو ہے انہوں نے لوگوں کے ساتھ جنگیں کی؟ کہا ہاں لوگوں کے ساتھ جنگیں کی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا غالب آئے، لوگوں کے اوپر حاوی ہوئے، جیت گئے، سارا ماجرا سنایا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا، دجال نے کہا کہ اب سنو، میں مسیح الدجال ہوں۔ دجال نے کہا میں مسیح الدجال ہوں اور میرا خروج کا وقت قریب ہے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ دجال کو کسی نامعلوم جزیرے میں، ایسی جگہ پر جس کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے، وہاں پر فرشتوں نے قید کر دیا ہے، فرشتوں نے قید کر دیا ہے۔ اب دجال نے کہا میں مسیح الدجال ہوں، میں عنقریب نکلنے والا ہوں، جب مجھے حکم ملے گا میں نکل جاؤں گا، اور 40 دن میں پوری دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، یعنی پوری دنیا کو فتح کر لوں گا، پوری دنیا کو فتح کر لوں گا۔ 40 دن میں پوری دنیا کو فتح کر لوں گا۔ یہ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مسیح الدجال نے ایسا مجھے کہا۔ یہ دجال آج جس جزیرے میں قید ہے، ذرا تصور کیجئے، دنیا ٹیکنالوجی میں اس قدر آگے بڑھ چکی ہے اور دنیا کے ہر ذرات کو چھان مارا، اور ابھی بھی کوشش میں ہے، نئی ایجادات، نئے انکشافات لا رہی ہے دنیا، مگر دنیا اللہ تعالیٰ کے اس چیلنج کو جو ہے توڑ نہیں سکا، جواب پیش نہیں کر سکا کہ دجال کسی جزیرے میں قید ہے مگر اس کو کوئی بھی نکال نہیں سکا۔ ساری ٹیکنالوجی جو ہے فیل ہے۔ کیوں؟ کہ ہر چیز میں انسان کا علم اور اس کا تجربہ کام نہیں آتا ہے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ قید ہے، اگر ہو جائے، سرچ ہو جائے، وہاں تک لوگ پہنچ جائے تو جانے کی اور کوشش کریں گے، مگر وہ جگہ نامعلوم ہے۔ آج دنیا اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کی بے بسی کا ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کے علم کے سامنے کوئی بھی علم نہیں چل سکتا، سارے علوم ہیچ ہے۔ اللہ اکبر، ذرا آپ تصور کیجئے۔ بہرحال تو یہ کانا دجال سے وہاں بحث و مباحثہ ہوا، پھر آئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسی لیے تاخیر ہو گیا، میں لیٹ ہو گیا، میں دیر سے آیا، اور یہ بات میں تم لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ دجال کے بارے میں روایات ایسی ہے کہ یہی وہ دجال ہے جو پہلے تو روایات میں ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور پھر وہ دجال چلتے چلتے کیا کرے گا؟ اپنی خدائی کا دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ ہوں، میں معبود ہوں۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ مزید اس پر آگے تبصرہ ہوگا اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب منبر و محراب سے دجال کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا۔ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی ابھی یہ کیا موقع محل ہے دجال و جال کا تذکرہ کرنے کا، بہت سارے لوگ سوچتے رہتے ہیں دن رات۔ تو اللہ والو، اسی لیے اس کی ضرورت ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ دجال کا ذکر کرنا، دجال کا تذکرہ منبر و محراب سے ختم ہو جائے گا، لوگ دجال سے غافل ہو جائیں گے، اس کے بعد اسی موقع پر دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کا ظہور ہوگا۔ چلتے چلتے ایک اور بات سن لیں تاکہ اور مزید آگے جو ہے اگلے خطبے میں زیادہ وقت نہ لگے۔ دجال جب نکلے گا تو وہ اپنے غصے کی وجہ سے نکلے گا، اپنے غضب کی وجہ سے نکلے گا، کسی بات پر وہ انتہائی غضبناک ہوگا اور اس کا غصہ پھٹ پڑے گا اور وہ دنیا میں ظاہر ہو جائے گا۔ جب ظاہر ہوگا تو آگے کیا ہوگا ہم اگلی نشستوں اگلے خطبات میں دیکھیں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ہر طرح کے بڑے چھوٹے فتنوں سے محفوظ فرما،
اور خاص طور سے ہماری نسلوں کو، ہماری ذریت کو اور ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، اور جتنے بھی دجال، چھوٹے دجال، بڑے دجال کے فتنے، ہر فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اللہ والو، پہلے آنے کی کوشش کرو، جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ جو ہے کس قدر محروم ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف رہنا، یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے۔ جب میں خطبہ شروع کیا تھا، میں پہلے خطبہ شروع کرنے والا تھا، یعنی اپنے اصل موضوع کو، مگر دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تو اور میں نے سورہ قاف لمبا پڑھ دیا۔ آپ آتے ہیں، جمعہ کی فضیلت کو حاصل کیجئے، کیا فائدہ ہے بعد میں آ کر کے بیٹھتے ہیں؟ فائدہ تھوڑا موڑا ہوگا، مگر اصل آپ جو ہے روح پانا چاہتے ہیں تو پہلے وقت نکالیے، انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم دائم رکھے، آمین تقبل یا رب۔